نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم پڑھیں گے مخارج کے بارے میں۔ مخارج مخرج کی جمع ہے جس کا مفہوم ہے نکلنے کی جگہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جگہیں جن سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں، اور کل مخارج 17 ہیں۔ چند انتہائی ضروری اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں جن سے مخارج سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، اور چند بنیادی اصطلاحات یہ ہیں۔ انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، جن میں سے 12 دانت اور 20 داڑیں ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہے ثنایا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دانتوں کے نام ہے ثنایا، سامنے والے اوپر اور نیچے، سامنے والے اوپر اور نیچے کے 2 دانت، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ 2 اوپر والے 2 نیچے والے، ٹھیک ہے، 2 دانت، 4 دانت۔ اوپر والوں کو ثنایا علیا کہتے ہیں اور نیچے والوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں رباعی۔ رباعی کون سے دانت ہیں؟ ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت، ٹھیک ہے، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک نیچے اور ایک اوپر، ٹھیک ہو گیا نا۔ مطلب دائیں بائیں اوپر 2 اور دائیں بائیں نیچے 2، 4 یہ ہو گئے، ان کو کہتے ہیں رباعی۔ اچھا، اس سے آگے آ جاتے ہیں انیاب۔ ان کی تصویر نیچے آ رہی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ انیاب، انیاب کون سے ہیں؟ رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے نوک دار 4 دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نوک دار جو دانت ہوتے ہیں، جو جن سے مطلب سخت چیز بھی ہم کاٹ لیتے ہیں آرام سے، نوک دار جو دانت ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں انیاب، وہ بھی ہو گئے 4۔ اس سے آگے ہے زواحق۔ زواحق، انیاب کے دائیں بائیں اور اوپر نیچے 4 داڑیں، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی داڑ ہوتی ہے سب سے، مطلب نوک دار دانتوں کے ساتھ ہی جو ایک داڑ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں زواحق۔ وہ ایک اوپر ایک نیچے دائیں بائیں 4 یہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آگے ہے طواحن۔ طواحن جو ہے زواحق کے دائیں بائیں اور اوپر نیچے، ٹھیک ہے، 3 داڑیں، یہ کیا ہو گئی؟ طواحن، ٹھیک ہو گیا۔ آگے ہے نواجز۔ نواجز، طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے آخری 4 داڑیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ دیکھ لیں نقشے میں، یہ ثنایا ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ ثنایا کے بعد اور کیا کہتے ہیں، یہ جو یہ ہے 2، یہ اوپر اور اسی طرح اس کے نیچے، یہ ہو گئے رباعی، ٹھیک ہے۔ رباعی کے ساتھ یہ نیچے والے 2، یہ 2 آگے، یہ ہو گئے انیاب۔ انیاب کے بعد بیچ میں یہ والی، ٹھیک ہے، یہ داڑیں ہو گئی، یہ زواحق، اور اس کے ساتھ یہ والی 3، یہ طواحن، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں نواجس، ٹھیک ہے۔ طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے آخری، یہ جو بالکل آخر والی ہے ان کو کہتے ہیں نواجس۔ آگے ہے ازراس، تمام داڑھوں کا مجموعہ جس کی واحد ضرس ہے۔ جوف دہن، منہ کے اندر کا خالی حصہ، ٹھیک ہے، جو خلا ہے اس کو کہتے ہیں جوف دہن۔ اقص حلق، میں نے حروف میں نے آپ کو ایک تختی میں حروف حلقی کے بارے میں بتایا تھا، کتنے تھے؟ 6، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ٹھیک ہے۔ اب ان کے حلق کے نام ہے اقص حلق، ٹھیک ہے، جو نیچے کی طرف ہوتا ہے سب سے آخری، ہاں، اس کو کہتے ہیں اقص حلق، ٹھیک ہے۔ اقص حلق کیا ہے؟ حلق کیا؟ منہ سے دور اور سینے کے قریب والا حصہ۔ ادنا حلق، قوے کے پاس منہ کے قریب والا حلق کا حصہ۔ وسط حلق، اقصی اور ادنا حلق کے درمیان والا حصہ۔ لحات، لحات کس کو کہتے ہیں؟ گلے کا قوا، گلے کا قوا، وہ جو یہاں پہ ہلکا سا لٹک رہا ہوتا ہے۔ حافہ، زبان کی دائیں
یا بائیں جانے والی کروٹ، اس کو حافہ کہتے ہیں۔ ادنا حافہ زبان کا دو حصہ جو زواحق کو لگے، ٹھیک ہے، زواحق دانتوں کو جو لگے اس کو کہتے ہیں ادنا حافہ۔ اور خیشوم بانسا ناک کی ہڈی، خیشوم جہاں سے ہم غنہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خیشوم۔ آگے چلتے ہیں جی، مخارج الحروف کی تفصیل۔ قاعدہ نمبر ہے، ہر حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف کو ساکن کر کے شروع میں حمزہ الف لگا دے۔ جیسے نیچے انہوں نے مثال دی ہوئی ہے، حمزہ با زبر اب، حمزہ جیم زبر اج۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری تختی نورانی قاعدے کی لے لیں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کا مخرج نکالنا ہے کہ وہ کہاں سے ادا ہوگی۔ تو آپ مثال کے طور پہ آپ لیتے ہیں با کو، تو با کیسے ادا ہوگا؟ آپ با سے پہلے الف لگائیں، حمزہ کے اوپر زبر لگائیں اور با کو ساکن کر دیں، حمزہ با زبر اب۔ اسی طرح حمزہ تا زبر ات، ات ات، ٹھیک ہو گیا نا، ات۔ یہ زبان کے سرے پر آپ کے ثنایا اولیہ جو دو دانت ہیں وہ لگیں گے، تو یہ ات تا کا مخرج نکلے گا، اج اج اج، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ات ات ات، اسی طرح اع اع اع، اسی طرح اق اق اق، اد اد اد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی بھی حرف کو لے لیں، 29 حروف میں سے کسی بھی حرف کو لے لیں، اس کے پیچھے آپ زبر لگائیں الف کے اوپر اور اس کو ساکن کر دیں، آپ کا مخرج نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ آگے یہ پھر اس کی تصویریں حلق کی اور دانتوں کی، ٹھیک ہے، ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اسی ویڈیو کو سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے مخرج نکالنا کافی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔